بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں سیزن نمبر 3 ایپیسوڈ نمبر 24 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ تو تم نے مان لیا وہ بے یقین تھی۔ میرے پاس چوائس بچی ہے کیا؟ فرشتے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فرشتے، میرے اختیار میں نہ کل کچھ تھا نہ آج ہے۔ ہمایوں نے فیصلہ سنانا تھا، سنا دیا۔ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو کیا میں اسے مجبور کروں؟ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر وہ علیحدگی ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں مصالحت کی کوشش ضرور کروں گی، مگر اس سے بھیک نہیں مانگوں گی۔ پھر کیا کرو گی؟ کدھر جاؤ گی؟ فرشتے، میں ہمایوں کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، میں اپنے بیٹے کو لے کر کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ تم اس کے بغیر رہ لو گی کیا؟ وہ میرے بغیر نہیں رہ رہا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مگر کیا تم خوش رہو گی؟ اگر اللہ نے میرے مقدر میں خوشیاں لکھی ہیں تو وہ مجھے مل ہی جائیں گی، بھلے ہمایوں میرے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، اگر تم کہو تو میں اس کا فیصلہ بدلنے کو نہیں۔ اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اس معاملے میں نہیں بولیے گا، مگر ایک بار مصالحت کی ایک کوشش تو پلیز۔ فرشتے، مجھے بھکاری مت بنائیں۔ اس نے کچھ ایسی بے بسی سے کہا کہ فرشتے لب کاٹتی رہ گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہا؟ کیا اس نے تمہیں وجہ بتائی ہے کیا؟ میں نہیں جانتی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ وہ ایک معذور عورت کے ساتھ کب تک رہے گا؟ کب تک میری خدمت کرے؟ وہ میری بیماری سے اکتا گیا ہے، میں جانتی ہوں۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ واللہ عالم۔ خیر، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس پہ اپنے دل کو بھی راضی کر لینا۔ لو یو سسٹر۔ اس نے اپنے ہاتھ محمل کے ہاتھوں سے ہٹائے اور ہولے سے اس کا گال تھپتھپاتی کھڑی ہو گئی۔ بس یہ یاد رکھنا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اوکے؟ محمل نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب سے ہمایوں نے علیحدگی کی بات کی تھی فرشتے کے سامنے، وہ لاکھ خود کو صابر شاکر ظاہر کرتی، مگر اندر سے وہ مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس کی یادداشت میں ہمایوں کے ساتھ بیتا ایک ہی سال تھا، باقی کے ماہ سال ذہن کے پردے پہ اترے بغیر ہی سرک گئے تھے۔ اور وہ ایک سال جو اس نے اس گھر میں محبتوں اور چاہتوں کے بیچ گزارا تھا، جب وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے تھے، وہ کینڈل لائٹ ڈنر، وہ لانگ ڈرائیو، وہ روز ہمایوں کے لیے تیار ہونا، وہ ٹیرس پہ جا کر رات کو باتیں کرنا، وہ ایک ساتھ کی گئی شاپنگ، ہر شے اس کی یادداشت سے فلم کی طرح گزرتی تھی اور ہر یاد اس کے دل پہ مزید آنسو گرا جاتی۔ اور اگر تیمور بھی اس کے ساتھ نہ رہا تب وہ کیا کرے گی؟ کدھر جائے گی؟ اگر ہمایوں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ کہاں رہے گی؟ کیا اپنے چچاؤں کے پاس؟ کیا وہ اسے رکھیں گے فرشتے کے ساتھ؟ مگر فرشتے تو خود تنہا تھی، ہمایوں کے گھر میں مہمان تھی، پھر وہ کیا کرے گی؟ یوں لگتا تھا چلچلاتی دھوپ میں اسے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، نہ چھت نہ سائبان۔ مستقبل کا خوف کسی بھیانک آسیب کی طرح اس کے دل کے ساتھ چمٹ گیا تھا۔ بار بار یہ سوال ذہن میں اٹھتے اور وہ بمشکل اس کو جھٹلا پاتی۔ اور پھر آخر کب تک وہ ان کو یوں جھٹکے گی؟ کبھی کبھی تو اسے ان کا جواب چاہیے ہوگا، اور جس کتاب سے جواب مل جایا کرتے تھے اس کے صفحے بار بار ایک ہی آیت سے کھل جاتے تھے، کبھی ایک جگہ سے کھل جاتے تو کبھی دوسری جگہ سے، اور یہی صفحہ سامنے آ جاتا۔ اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو ہیتا تھا، مگر ہیکل سلیمانی کا دروازہ کہاں تھا؟ وہ تو بن سواری کے شہر سے باہر نکال دی جا رہی تھی۔ اندر کیسے جاتی؟ وہ سپہر بہت زرد سی اتری تھی، بلکہ اس نے اسے بیڈ سے ویل چیئر پہ بٹھایا اور باہر لے آئی۔ تیمور لاؤنج میں صوفے پہ کتابیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ایک خاموش نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر نگاہیں کتاب پہ جما لی۔ وہ پیاسی نگاہوں سے اسے تکتی رہی، یہاں تک کہ بلکہ اس ویل چیئر لاؤنج کے داخلی دروازے تک لے آئی۔ دروازے کی چوکھٹ پہ لگے بیل بوٹوں اور نقش و نگار کے درمیان اسے صوفے پہ بیٹھے تیمور کا چہرہ نظر آیا، جو بہت غور سے اسے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بلکہ اس چیئر لان میں لے آئی، تازہ ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا تو بال پیچھے کو اڑنے لگے۔ اس نے آنکھیں موند کے لمحے بھر کو موسم کی تازگی اپنے اندر اتارنا چاہی، تبھی دیوار کے پاس سے مدھم مدھم سی بھنبھناہٹ سماعت میں اتری، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ اسے گھر آئے ہوئے مہینہ ہونے کو آیا تھا، مگر وہ کبھی مسجد نہیں گئی تھی، جانے کیوں؟ بلکہ اس مجھے مسجد لے چلو۔ ایک دم سے اس کا دل مچل گیا تھا، بلکہ اس نے فرما برداری سے سر ہلا کر ویل چیئر کا رخ موڑ دیا۔ فرشتے کدھر ہے؟ اس نے سوچا کہ اسے
بھی ساتھ لے لے۔ وہ کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جانتی تھی فرشتے تھکی ہوئی ہوں گی۔ صبح بھی وہ فزیو تھراپسٹ کے ساتھ محمل کی ایکسرسائز اور پھر مساج کرنے میں لگی رہی تھی، پھر سبزی لانا اور گھر کی نگرانی۔ وہ شام کو مسجد جائے گی ہی، پھر ابھی سے کیوں تھکائے، سو اس نے فرشتے کو بلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مسجد کا ہرا بھرا گھاس سے مزین لان ویسا ہی خوبصورت تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سفید ستونوں پہ کھڑی عالیشان اونچی عمارت، چمکتے سنگ مرمر کے برآمدے، کونوں میں رکھے سبز لہلاتے گملے، شور مچاتی دنیا سے دور، ہنگامے سے پاک ٹھہرا ہوا ماحول، کونا کونا سکون میں ڈوبا ہوا ماحول۔ مسجد کے اندر کوئی اور ہی دنیا تھی، ٹھنڈی، تازگی بھری، باوقار سی دنیا۔ اس کے در و دیوار سے سکون ٹپکتا تھا۔ وہ جیسے بچوں کی طرح کھل اٹھی تھی، آنکھوں میں چمک آ گئی اور بے اختیار گردن ادھر ادھر گھماتی وہ ہر شے دیکھ لینا چاہتی تھی۔ بلقیس آہستہ آہستہ ویل چیئر آگے بڑھا رہی تھی۔ برآمدے میں سنگ مرمر کی چمکتی سیڑھیاں تھیں، ان پہ مسلسل لڑکیاں اوپر نیچے آ جا رہی تھیں۔ سفید یونیفارم کے اوپر لائٹ گرین اسکارف پہنے وہ مسکراتی ہوئی خوش باش لڑکیاں ہاتھوں میں قرآن اور کتابیں پکڑے ہر کسی کو مسکرا کر سلام کرتی آس پاس نظر آ رہی تھیں۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ وہ مسکرا کر ہر کسی کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ وہاں کسی کو نہیں جانتی تھی اور ہر کوئی اسے نہیں جانتا تھا، پھر بھی سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنے کا حرص رکھے ہر کوئی پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا تھا۔ اس کا پور خوشی میں ڈوب رہا تھا۔ یہ ماحول، یہ در و دیوار، یہ تو اس کی ذات کا حصہ تھے۔ وہ کیسے اتنا عرصہ ان سے کٹی رہی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے ویل چیئر پہ بیٹھی مسلسل سب کے سلام کا جواب دے رہی تھی۔ نہ کسی نے رک کر ترس کھا کر پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، نہ کسی نے ترحم بھری نگاہ ڈالی ہے، نہ کوئی تجسس نہ قرید۔ وہ کونے میں ویل چیئر پہ بیٹھی ساری چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بلقیس نے مرکز تک جانے کی اجازت مانگی۔ رات صاحب کے کوئی سرکاری مہمان آنے ہیں اور فرشتے بی بی نے مجھے گوشت بنوانے کو کہا تھا، میں بھول ہی گئی۔ آپ بیٹھو، میں لے آتی ہوں۔ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، آج دل کر رہا ہے دنیا کو پھر سے دیکھنے کا۔ ایک الوہی سی چمک نے محمل کے چہرے کا احاطہ کر رکھا تھا۔ وہ اس ماحول میں آ کے جیسے بہت خوش تھی اور اس خوشی کو اپنے اندر سمیٹ کر وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار تھی۔ آج اسے بازار جانے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ بلقیس عادتاً چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر چلاتی مرکز تک لے آئی۔ مرکز وہاں سے بہت قریب پڑتا تھا۔ وہ گوشت بنوانے دکان میں چلی گئی جبکہ محمل باہر بیٹھی رہی۔ گاڑیاں بہت تیزی سے گزر رہی تھیں، لوگ بہت اونچا بول رہے تھے، موٹر سائیکلیں بہت شور مچا رہی تھیں، روشنیاں بہت تیز تھیں۔ ذرا سی دیر میں ہی سارا سکون ہوا ہو گیا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ جلدی کرو بلقیس۔ وہ لفافے تھامے دکان سے باہر آئی تو محمل سخت اکتا چکی تھی۔ بس بی بی آئی، سامنے والے پلازا میں ہوٹل ہے، تیمور بابا کے لیے پیزا لے لو ورنہ بابا کھانا نہیں کھائے گا۔ بس بی بی 5 منٹ۔ وہ تیزی سے ویل چیئر دھکیلتی کہہ رہی تھی۔ محمل نے بیزاری اور بے چینی سے سڑک کو دیکھا۔ وہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اسے بہت بری لگ رہی تھیں، ایسی ہی کسی گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ بلقیس ایک فاسٹ فوڈ کے سامنے اسے کھڑا کر کے اندر چلی گئی اور وہ اس ریسٹورنٹ کی گلاس والز کو تکتے اس گاڑی کو یاد کرنے لگی جس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ جانے وہ کون تھا یا تھی، پکڑا بھی گیا یا نہیں، کیا ہمایوں نے اس پہ مقدمہ کیا ہوگا، اسے جیل بھیجا ہوگا، مگر یوں مقدمہ کرنے سے اس کا نقصان پورا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر جانے دو، میں نے معاف کیا سب کو۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر بے چین اور منتظر نگاہوں سے ریسٹورنٹ کی گلاس وال کو دیکھنے لگی۔ بلقیس جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی بیزار سی نگاہیں ادھر ادھر گھماتی رہی اور دفتن بری طرح ٹھٹکی۔ ریسٹورنٹ کی گلاس وال کے اس طرف کا منظر بالکل واضح تھا۔ کونے والی میز پہ بیٹھا مسکراتے ہوئے والیٹ کھولتا ہمایوں ہی تھا۔ وہ ایک ٹک اس کی مسکراہٹ کو دیکھے گئی۔ کیا اسے مسکرانا یاد تھا، کیا اسے مسکرانا آتا تھا؟ اور تب اس کی نظر ہمایوں کے مقابل بیٹھی لڑکی پر پھسلی۔ شولڈر کٹ بال، سلیو لیس شرٹ، دوپٹہ ندارت کمان کی طرح پتلی آئی بروز۔ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور ہمایوں سر جھٹک کر مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی، وہ آرزو تھی، وہ واقعی آرزو ہی تھی۔ ہمایوں والیٹ سے چند نوٹ نکالتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا جبکہ وہ بیٹھتے ہوئے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان بے تکلفی واضح اور عیاں تھی۔ تو یہ بات تھی ہمایوں داؤد، تمہیں آرزو ہی ملی تھی۔ اس نے غم سے لب کاٹتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ فرشتے ٹھیک کہتی تھی، یقیناً وجہ کوئی اور تھی۔ اس کی معذوری کا تو بہانہ تھا، اصل وجہ تو وہ پتلی کمان سی ابرو والی شاطر لڑکی تھی جو اس کے شوہر کے ساتھ سر عام لنچ کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، محمل نے قرب سے سوچا۔ مغرب کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں جب بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے سامنے ایک ہی منظر تھا، کونے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہنستے مسکراتے دو نفوس، ایک جانا پہچانا سا فرد اور ایک جانی پہچانی سی عورت۔ وہ اجڑی سی صورت لیے گمسم سی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ بلقیس کب اسے کمرے میں لائی اسے کچھ علم نہ تھا۔ کسی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی اور پھر گردن اٹھا کر سامنے
دیکھا فرشتے حیران سی اس کے سامنے کھڑی تھی، زرد شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، اس نے گیلے بھورے بال سمیٹ کر دائیں شانے پہ ڈال رکھے تھے۔ شاید ابھی وہ نہا کر آئی تھی۔ کدھر گم ہو میمل، کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے کارپٹ پہ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، دائیں شانے پر پڑے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی فرشتے، وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے مگر اس کے آنسو باہر نہیں اندر گر رہے تھے۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی، ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورینٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے، یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں تو سمجھی تھی وہ ہنسنا بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں۔ مگر وہ متذبذب تھی، کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی اور اس نے یہ کر دکھایا۔ وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے؟ ہاں وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آئی تھی اس گھر؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے میمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ میمل چپ سی ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آنے ہیں، چائے پہ ابھی پہنچنے والے ہوں گے۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کے کھڑی ہو گئی، گیلے بال شانے سے پھسل کر کمر پہ جا گرے تھے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پہ ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار بنا کر دایاں پلو کندھے پہ ڈال لیا۔ یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تو آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور میمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا تھا۔ اس کے ہمراہ 2-3 معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں وہ شام کو آرزو کے ساتھ ریسٹورینٹ میں تھا۔ گویا وہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا واہمہ نہیں تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی ان کو اندر جاتے دیکھتی رہی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی۔ باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی بھی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا، جوان اسٹائلش زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ میمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب میمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی معذوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا گھر کا اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ در بدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کر چہرے پہ لڑکنے لگی۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کی مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے قرب سے آنکھیں میچ لی۔ اللہ اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی ہوں اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ زیر لب بار بار دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کا قرب قدرے کم ہوا اور ذرا سکون آیا۔ تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا۔ میرے مالک کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب بہت رو چکی تو چہرہ پونچھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پہ مٹا مٹا سا میم اسی طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے آخری بار تلاوت کدھر چھوڑی تھی، پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا یا نہیں، بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کر دو جو بہترین ہو، پھر دفتر وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم گہرا جاں نثار دوست ہو۔ اس نے اچنبھے سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم گہرا جاں نثار دوست بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجیب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی کہ ہمایوں کا سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر پڑھا، پھر دفتر وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے
ایاز سے سوچا تھا، کیا واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہو جانا چاہیے؟ باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈرائنگ ہال اور ڈائننگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس لے آئی۔ کداور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ وہ اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے۔ وہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ادفع باللتی احسن، دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو، جو بہترین ہو، جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ اس نے دیوار پہ آویزاں گھڑی پہ نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا۔ وہ ویل چیئر گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لے آئی اور کداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ ویل چیئر پہ بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پہ چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ چہرے کی سفید رنگت میں زردی کھنڈی تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح چمکتے قطرے اس کی سرخ قمیض کو بھگو رہے تھے۔ یہ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلش آن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک آئی شیڈ، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پہ لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور بہت پھیکی بھی نہیں۔ بال ذرا ذرا سوکھنے لگے تھے۔ اس نے ان کو برش سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اونچا کیا اور پونی میں باندھا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پہ جھولنے لگی۔ محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا جیولری باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزیں پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جیولری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سرخ چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں۔ اور جب اس نے سرخ بڑے سے یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھتی۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم اسپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزیں درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے اس گاڑی کی آواز سنی۔ ایک دم اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ دوستو میں معذرت خواہ ہوں کہ آج دن کی ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہو پائی ہے، کچھ مصروفیت کی بنا پہ۔ دوسری ایپیسوڈ رات 11 بجے اپلوڈ کی جائے گی۔ اگر آپ اگلی ایپیسوڈ رات 11 بجے ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔